السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اور ان کی جبریل امین کے ذریعے مدد فرمائی ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کے پیچھے سے نہر جاری ہے خالدین فیہا
وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان پر راضی ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ تو اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار جو اللہ کی جماعت ہے وہی کامیاب اور کامیاب ہونے والی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من كنت مولاه فهذا علی مولاه، جو مجھے دوست رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی کو بھی دوست رکھے۔ حضرات محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرت حاضرین، حسب وعدہ بتوفیق اللہ عز و جل، آج کی ہماری ملاقات کا عنوان ہے تعارف اور فضائل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ میری گفتگو دو نکات پر مشتمل ہوگی۔ پہلی بات جو آپ کے سامنے عرض کروں گا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف ہے، اور دوسری بات حضرت علی کے وہ فضائل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ان دو چیزوں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور انہی فضائل کے ضمن میں وہ خود ساختہ باتیں جو آج میرے معاشرے کے اندر سیدنا علی کی طرف منسوب ہے ان کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب کبریا سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ مجھے منبر رسول کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب اہل سیر نے جو بیان فرمایا ہے وہ ہے علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن فخر بن لؤی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنیادی طور پر ان کے چار رشتے ہیں۔ ایک تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں چچا زاد بھائی رہتے ہیں، جو بڑا معروف رشتہ ہے۔ اور دوسرا رشتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے داماد لگتے ہیں۔ تیسرا تعلق صحابیت کا تعلق ہے، حضرت علی رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ اور چوتھا تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پرپردہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی حضرت علی کی پرورش فرمائی ہے اور ان کی تربیت فرمائی ہے۔ حضرت علی کا جو نام ہے وہ علی اور ایک نام ہے حیدر، جیسا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر سیدنا علی نے خود اس بات کا اقرار فرمایا تھا، سمی یا امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔
حضرت علی کی ولادت کے متعلق جو بات زیادہ معروف ہے وہ یہی ہے کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بات یہ معروف ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، اور اسی لیے ان کو مولود کعبہ کے نام کے ساتھ بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے 2 اصل یعنی 2 روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت ہے تاریخ میلاد مکہ کے اندر علامہ عربی نے بیان فرمائی ہے، اور ایک روایت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک حاکم کے اندر بیان فرمائی ہے، اور یہ دونوں روایات جو ہیں بغیر سند کے بیان ہوئی ہیں کہ کوئی سند نہیں ہے، اور جس چیز کی سند نہیں ہوتی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کے بارے میں پورے مشروع کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بات صحیح ہے۔ حتیٰ کہ دین کے متعلقہ تو پوری سند موجود ہو، ایک راوی اندر سے گر جائے تو اس روایت کو بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ اگر ایک راوی کے گرنے سے روایت ناقابل قبول ہو جاتی ہے تو جس بات کی سند نہ ہو اس بات کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ حضرت علی کی ولادت کے متعلقہ یہ جو بات معروف ہے کہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 4 بھائی تھے اور ان کی 2 بہنیں تھیں۔ ان کے بڑے بھائی کا نام تھا طالب جو حالت کفر میں ہی موت ہو گئے تھے۔ چھوٹے بھائی کا نام ہے عقیل، ان سے چھوٹے کا نام ہے جعفر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے ہیں۔ اور ان کی 2 بہنیں ہیں، ایک بہن کا نام ہے سیدہ ام ہانی اور دوسری بہن کا نام ہے سیدہ جمامہ۔ ابو طالب کی اولاد میں سے جو 5 افراد ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ایک بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جن خواتین کے ساتھ نکاح فرمائے تھے، سب سے پہلا نکاح سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ کے ساتھ ہوا، دوسرا نکاح سیدہ خولہ بنت جعفر سے ہوا، تیسرا نکاح سیدہ لیلہ بنت مسعود سے ہوا، چوتھا نکاح سیدہ ام البنین سے ہوا، اور 5واں نکاح سیدہ اسماء بنت امیس سے ہوا، چھٹا نکاح سیدہ امامہ بنت ابی العاص سے ہوا۔ یہ وہ خواتین ہیں جن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح فرمایا تھا۔ ان 6 خواتین میں سے حضرت علی کے ہاں 14 بیٹے اور 19 بیٹیوں کی ولادت ہوئی۔ جو معروف بیٹے ہیں ان میں حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی کے نام معروف ہیں۔ اور جو بیٹیاں ہیں ان میں سیدہ ام کلثوم، سیدہ عائشہ بنت علی، سیدہ سعودہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کے نام معروف ملتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عمر 3 یا 4 برس تھی، چونکہ نبی علیہ السلام پہلے سردار ابو طالب کی زیر نگرانی تھے۔ آقا علیہ السلام کو اپنے چچا ابو طالب کی مالی حالت کا بخوبی علم تھا۔ حضرت آقا علیہ السلام نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشاورت کی کہ میرے جو سردار ابو طالب ہیں ان کی مالی حالت کو بہتر نہیں ہے،
اور ان کی اولاد کافی ہے، کیوں نہ ہم ان کی اس مشکل کے اندر ان کا سہارا بنے، ان کے بچوں کو ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو قبول کیا اور دونوں سردار ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کر اپنے آنے کا مدعا بیان فرماتے ہیں۔ تو حضرت عباس نے جناب امیر کو اپنی پرورش میں لے لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ تو اس انداز سے آقا علیہ السلام نے جب حضرت علی کی عمر 3 سال تھی تب سے لے کر حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے کر ان کی پرورش کرنا شروع فرمایا۔ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام پر ایمان لائی۔ تو ایک مرتبہ ساتھ میں ایک اقدار اپنے ساتھ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سیدہ خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، تو حضرت علی نے آقا علیہ السلام سے یہ بات پوچھی کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جناب علی سے کہا، علی مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے اور مجھے یہ دعوت دے کر بھیجا ہے، اگر چاہو تو میری بات کو قبول کر لو۔ تو سیدنا علی فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، عمر کا 10واں سال چل رہا ہے، 10 سال کی عمر میں بچہ اتنا بڑا فیصلہ اپنے والدین کے دین سے جدا کے قبول کرنے کا فیصلہ بڑی مشکل سے قبول کرتا ہے۔ مہلت مانگی، اپنے باپ ابو طالب سے اس سارے قصے کو بیان کیا تو سردار ابو طالب نے جناب علی سے کہا کہ فی الفور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے 10 سالہ بچے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار فرمایا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو روایات، جو فضائل خطب احادیث کے اندر آتے ہیں، وہ پہلی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جو مجھے دوست رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی کو دوست رکھے۔ اس روایت کو اہل تشیع بڑے شد و مت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس سے یہ بات اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا شان، عظمت اور عفت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا نائب اپنی دنیا میں ہی مقرر فرما دیا۔ اور بعض لوگ تو مولا کا عجیب معنی تراشتے ہیں کہ مولا کا معنی ہے مشکل کشا، اور عموماً لوگ یہ نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں مولا علی مشکل کشا، یہ نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات وقار اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مہم کے لیے بھیجا، ایک مہم کے لیے بھیجا اور ان کو امیر مقرر فرمایا۔ تو دوران سفر کچھ لوگ حضرت علی کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور بغاوت تو نہ کر سکے، لیکن جب یہ وفد واپس آیا تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کی عیوب بیان کرنا شروع کر دیا، غلطیاں نکالنا شروع کر دی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ علی سے محبت فرمائے۔ یعنی سیدنا علی سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے نبی سے تو بڑی محبت ہے لیکن علی سے محبت نہیں ہے، اسے اپنے ایمان کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے۔ جس کے دل میں علی کے خلاف بغض ہو، علی کے خلاف عداوت ہو اور حضرت علی کے بارے میں اس کا ذہن صاف نہیں ہے، یقین مانیے میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے
کہ وہ شخص حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب غزوہ تبوک کے لیے نکلنے لگے، غزوہ تبوک کہتے ہیں جیش العسرہ، غزوہ تبوک یہ 9 ہجری کو ہوا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو تیار فرمایا، صحابہ تیار ہو گئے۔ جب یہ غزوے کے لیے نکلنے لگے تو نبی علیہ السلام نے جناب علی کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کروا دیا۔ اب لشکر نکلنے لگا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے اللہ کے بعد پیغمبر کیا آپ مجھے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو چھوڑ کے جائیں گے؟ اعلیٰ میں تو پہلے صف میں لڑنے والا مجاہد ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو کائنات کے امام فرماتے ہیں اے علی اما ترضى ان تكون انت مني بمنزلة هارون بموسى، اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیرا مقام میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہارون کے نزدیک یعنی موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک سیدنا ہارون کا مقام تھا؟ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہارون کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نبی علیہ السلام کی قلب اطہر میں جو قرآن نازل ہوا ہے نا، وہ قرآن بیان فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ہارون کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور پھر قرآن نے جو بیان فرمایا ہے وہ تو یہ ہے چچا زاد بھائی نہیں بلکہ اللہ کی بھائی ہیں، حقیقی بھائی ہیں۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ جب بھی کسی مہم پہ جاتے تو حضرت ہارون کو اپنا نائب مقرر کر کے جاتے۔ تو آقا فرماتے ہیں کیا تو میرے لیے ایسے نہیں ہے جس طرح ہارون کے لیے موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ اللہ کے بعد پیغمبر کیوں نہیں، مجھے یہ اعزاز بڑا پسند ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں ہاں ایک بات یاد رکھو انہ لیس بعدی نبی، میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ تو یقیناً عزیزان اکرامی قدر اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کے ساتھ اپنا تعلق کتنا گہرا بیان فرمایا ہے کہ جس طرح وہ حقیقی بھائی تھے تو میرا چچا زاد بھائی ہونے کے باوجود بھی میرا حقیقی بھائیوں کی طرح ہے۔ عزیزان اکرامی قدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا لا يحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا کافر۔ سیدنا زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے صرف مومن آدمی محبت کرتا ہے، ولا یبغضنی الا کافر، ہاں جو علی سے بغض رکھتا ہے کائنات کے امام سے کافر ڈکلیئر کیا ہے کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابی بکر کون علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کائنات کے امام نے فرمایا تھا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ کیوں؟ علی اور میرا خاندان ایک ہے، علی اور میرا مشن ایک ہے۔ حضرت ابی بکر حضرت عبداللہ ابن عمر ہی اس روایت کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں کائنات کے امام نے مواخات مدینہ کے نام پر ایک جو ہے نا معاشرہ تشکیل دیا، ہر مہاجر کو انصاری کا ساتھی بنا دیا، سب کے جوڑے بن گئے، علی اکیلے بچ گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جب کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کائنات کے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے پاک پیغمبر آپ نے سب کے بھائی بھائی بنا دیے لیکن میرا نہیں بنایا۔ آقا فرماتے ہیں علی کیا تم اس بات میں خوش نہیں ہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں میرا بھائی ہے آخرت میں میرا بھائی ہوگا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون علی ہے؟
اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بڑا معروف واقعہ ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خاص مقام عطا فرمائے تھے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ خیبر کے سارے جو قلعے ہیں وہ فتح ہو چکے ہیں، لیکن یہ قلعہ ہے، اس کا نام ہے قلعہ نائم، یہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ کئی دنوں تک معرکہ ہوا، فتح نہ ہوا۔ شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جمع فرماتے ہیں اور فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، صبح کا جھنڈا یعنی لشکر کی قیادت ایسے فرد کو سونپوں گا جس کی وجہ سے اللہ میں فتح عطا فرمائے گا۔ پہلا تمغہ دیا کہ ایسے بندے کو دوں گا جس کے ذریعے اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ دوسرا تمغہ عطا فرمایا یحب اللہ ورسولہ، ایسے بندے کو میں جھنڈا عطا فرماؤں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جس سے اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ تیسرا تمغہ عطا فرمایا یحبہ اللہ ورسولہ، ایسے بندے کو میں جھنڈا عطا فرماؤں گا جس کو اللہ اس کے رسول محبوب ہے، یعنی اللہ بھی محبت کرتا ہے، وہ بندہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ 3 تمغے عطا فرمائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ صبح ہوتی ہے، کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ میں سے اس فرد کو تلاش کرتے ہیں جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھی ہوئی ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو رسول سے محبت کرتا ہے، جس سے رسول محبت فرماتے ہیں۔ صحابہ کا سب میں اجتماع ہے، کائنات کے امام اپنے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جس کو نظریں تلاش کر رہی ہیں وہ ساتھی نظر نہیں آئے۔ پوچھا اینا علی جن، علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ صحابہ اس کا اللہ کے پاس پیغمبر، ان کی آنکھوں میں درد ہے، اس لیے وہ خیمے کے اندر تشریف فرما ہے۔ فرمایا جاؤ علی کو بلا کر لاؤ۔ علی کو بلایا جاتا ہے، کائنات کے امام نے اپنا لعاب نکالا، علی کی آنکھوں میں لگایا اور حضرت علی کو وہ قیادت کا جھنڈا عطا فرما دیا، اور صحابہ کے سامنے سیدنا علی کی یہ شان بیان کر دی کہ علی کے ہاتھ میں اللہ نے فتح کو لکھا ہوا ہے، علی سے اللہ محبت کرتا ہے، علی سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، اور علی بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون علی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب عیسائیوں کے مقابلے کے اندر مباہلے کا اعلان فرمایا، نجران کے عیسائی آئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس کہ آئیے ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، تو اللہ رب العالمین نے آیات مباہلہ نازل فرمائی تھی۔ فَقُلْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، اپنے مردوں کو لے آؤ، ہم اپنے مردوں کو لے آتے ہیں، اللہ سے بد دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا، اس پہ لعنت ہوگی۔ جب آیات مباہلہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو لے کر آئے تھے ان میں ایک سیدہ فاطمہ ہے، ایک سیدنا حسن ابن علی ہے، ایک سیدنا حسین ابن علی ہے، اور ایک سیدنا علی ابن ابی طالب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کائنات کے امام نے اپنا دوست قرار دیا، ایمان کی نشانی قرار دی۔ یہ علی ہیں جن کو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے لیے ہارون کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ یہ علی ہیں جن کو پیغمبر کائنات نے اپنے جگر گوشہ سیدہ فاطمہ بطور نکاح کے اندر حضرت علی کے دے دی تھی۔ یہ علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کائنات کے امام نے پوری زندگی کے اندر 27 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں سب سے پہلے کافروں کو واصل جہنم کرنے والے علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے اندر پیغمبر کے سامنے
سے اپنے جسم کو ڈال بنانے والے علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ خندق میں خندق کو کھودنے والے علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیغمبر کائنات نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے صحابہ کو جب یہ اعلان کیا تھا، اے میرے صحابہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے صحابہ خذوا عنی مناسککم، اپنے حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو۔ پیغمبر کا ترجمان علی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون علی ہیں؟ حضرات ذوالفقار جن کے بارے میں قرآن مجید کے اندر 11 آیات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی تھی، یہ علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ تو علی وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے یہ اعلان کر دیا تھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ حضرت علی بکر کون علی ہیں؟ بیعت رضوان کے اندر جو صلح نامہ لکھا گیا تھا اور صلح نامہ کے کاتب علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون علی ہیں؟ فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر کے کندھوں پہ بیٹھ کر بتوں کو توڑنے والے علی ہیں۔ کون علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فتح مکہ کے بعد پوری کی پوری مکہ کے اندر جو قبریں تھی ان کو برابر کرنے والے علی ہیں۔ کون علی ہیں؟ جن کا عقیدہ کیا تھا لا الہ الا اللہ، فاتح حیدر علی ہیں، لا الہ الا اللہ کی للکار ڈالنے والے علی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے اس علی کو پہچانیے۔ اس علی کی عظمت قرآن نے بیان کی ہے، اس علی کا عقیدہ قرآن نے بیان کیا ہے، اس علی کی عظمت قرآن نے بیان کی ہے، اس علی کا مقام پیغمبر کائنات نے بیان کیا ہے۔ حضرات ذوالفقار آج اس علی کا نام لے کر، اس علی کا نام لے کر بے حیائی اور فحاشی کے اڈے چلائے جاتے ہیں، اور بوٹی پینے والا یہ کہتا ہے مارو نعرہ علی کا، اس کو علی کا نام نہیں آتا۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے اس عظیم الشان علی کو پہچانیے، اس عظیم المرتبت علی کو پہچانیے، اس عظیم المقدر علی کو پہچانیے۔ کون علی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے جب آیات تطہیر نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیات نازل فرمائی تو پیغمبر کائنات جن عظیم الشان لوگوں کو آیت تطہیر کے اندر چادر کے اندر لے کر آئے تھے ان میں سے ایک ذات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کائنات کو غسل دیا تھا، حضرت علی تو وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کائنات کو قبر میں اتارا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے اپنے دلوں میں علی سے محبت ڈال لیجیے، کیونکہ اگر دلوں میں علی سے محبت نہیں ہے ہمارا ایمان خطرے میں ہے، علی کے بارے میں بغض ہے ہمارا ایمان خطرے میں ہے، علی کے بارے میں نظریات درست نہیں ہے ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ آئیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو علی سے محبت کیجیے، علوی بنیے۔ علی نمازی تھے، علی مبارک تھے، علی روزے دار تھے، علی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، علی شراب نہیں پیا کرتے تھے، علی اللہ کے احکامات کو ماننے والے علی ہیں۔ آئیے علوی بنیے، صرف نام کے نہیں کردار کے علوی بنیے۔ علی مجاہد تھے، علی فقیہ تھے، علی مجاہد تھے، علی محدث تھے، علی مفسر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے اس علی کو پہچانیے۔ اللہ کا مخاطبین ہمیں صحیح معنوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور ناموس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔